ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال أيضا ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ محترم سامعین، اصل موضوع پر آنے سے پہلے میں چند ایک باتیں تمہیدی طور پہ عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں کوئی جلسوں کا خطیب نہیں ہوں، میں ایک مدرس ہوں۔ مدرسہ صوت القرآن میں بخاری شریف جلد ثانی کی تدریس میرے ذمہ ہے۔ اس کے علاوہ میں گورنمنٹ عسکر مال کالج کا پروفیسر ہوں، پرنسپل رہا 4 سال، ابھی وہ ختم ہوئی ہے پرنسپل شپ، تو میں پروفیسر ہوں وہاں عربی کا۔ مجھ سے کہا گیا کہ ہمارے ہاں روایت ہے جن لوگوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، جن کو محدثین کہا جاتا ہے، اس سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے کہ گاہے بگاہے کسی نہ کسی محدث کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں ایک شخصیت میں نے سوچ لی ہے، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ہمارے عوام عادی ہو چکے ہیں خطابت کی چاشنی اور لہن اور ٹونے اور جگت بازی اور چسکے والی باتیں۔ اگر اس قسم کی توقع آپ لے کے آئے تھے تو آپ کو مایوسی ہوگی۔ چند باتیں میں سادہ انداز میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور اہل علم کے درجات بلند کرتا ہے، ان کو رزقیں عطا فرماتا ہے۔ ہمارا دین اس کے 2 ماخذ ہیں، ایک قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن صرف دین سمجھنے سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ خود اللہ نے کلام پاک میں کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کی لوگوں کے سامنے تفصیل بیان کریں، تشریح کریں۔ قرآن پاک میں اجمالات ہیں، ان اجمالات کی تبیین اور تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے کی۔ اس سے بھی میں اگلی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن پاک ہے؟ ہم پر تو نازل نہیں ہوا، ہمیں قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے۔ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے کیا بتایا تھا کہ آج مجھ پہ ایک کلام نازل ہوا ہے، تو جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی وہ حدیث ہے۔ تو گویا حدیث کا نمبر پہلا ہے، حدیث کو مانیں گے تو قرآن کو مانا جائے گا، اگر حدیث کا ہم یکسر انکار کریں گے تو یہ کلام پاک کا انکار ہے۔ اب
جو کلام پاک ہے اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کام کے لیے اللہ نے لاکھوں کروڑوں ہر دور میں قراء حفاظ جن کے سینوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلفائے راشدین اور دیگر اکابر صحابہ کرام بلکہ خواتین اسلام میں امہات المومنین و دیگر قرآن پاک کی حافظہ تھی۔ اللہ نے اس کا ذمہ لیا، کسی اور کتاب کا نہیں لیا تھا، اس لیے ان کتابوں میں تبدیلیاں آ گئیں۔ قرآن پاک کا زبر زیر پیش نقطہ شد مد ہر چیز محفوظ، جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی آج تک ہمارے پاس ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے لیا۔ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جن کے ذریعے آپ نے ہمیں دین کی تفصیل بیان کی، احکام شریعت کی تبیین کی، قرآن میں یہ تو کہا گیا کہ نمازیں پڑھو، کب کب کتنی کتنی رکعات، ان رکعات میں کیا کرنا ہے، کہا وضو کرو، وضو کی چیدہ چیدہ باتیں بیان کر دی، وضو ٹوٹتا کیسے ہے اور طہارت کے دیگر لوازم، یہ ساری تفصیلات، حج کیسے کرنا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، نمازوں کی رکعات، سنن کی تفصیل، سنتے آگے پیچھے کی کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، قرآن پاک نمازوں میں کتنا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، فجر کی نماز میں کیا پڑھنا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء، یہ ساری تفصیلات ہمیں نبی پاک کی احادیث میں ملتی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایسے بندے کھڑے کیے کہ تمام احادیث جو ہمارے دین کا ماخذ ہے، جو ہمارے دین کی بنیاد ہے، وہ الحمدللہ محفوظ و مصون ہے۔ اعدائے اسلام نے بہت کوششیں کی، ہر زمانے میں، ہر دور میں، صحابہ کرام کے زمانے سے اپنی طرف سے احادیث من گھڑت بنا کے مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہہ کر پیش کیا جائے۔ تو یہ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے دین کی جو خدمت لے لے، اس میں اس بندے کا کمال نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ہر کوئی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں پہنچے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ بھی؟ فرمایا میں بھی۔ اللہ کا فضل مجھ پہ ہوا تو اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے، خاتم الانبیاء بنایا ہے، میں بھی اللہ کے فضل کا محتاج ہوں۔ اللہ نے اپنا فضل کیا، شروع میں اربوں پہ اربوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کیا۔ اس دین کو جو اللہ نے نبی پاک کے ذریعے اربوں تک پہنچایا تھا، اس کو نہ صرف جزیرہ عرب کے کونے کونے میں پہنچایا، بلکہ آس پاس کے ملکوں میں بھی فتوحات کا کام اللہ تعالیٰ نے عربوں سے لیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کہ ان کو محفوظ کیا جائے، پہلے ان کو یاد کیا جاتا تھا، زمانہ آگے بڑھا، ضرورت محسوس ہوئی کہ جس طرح قرآن پاک کی کتابت کی گئی، ایک مجلد میں جمع کیا گیا جناب ابوبکر صدیق کے دور میں، پھر جناب عثمان کے دور میں، اسی طرح احادیث کی جمع و ترتیب اور تدوین کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اور اس میں ایک بڑا خطرہ پنہاں تھا کہ جال سازوں نے، سبائیوں نے، عبداللہ بن سبا کے آلہ کاروں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، دشمنان دین نے، منافقین نے اپنی طرف سے حدیثیں بنا بنا کے ان کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ آپ کے پیغمبر اسلام کی حدیثیں ہیں۔ تو اللہ نے ایسے افراد، اور اب کے یہ خدمت اللہ نے اجمیوں سے دی، بڑے بڑے محدثین، امام بخاری سے لے کے امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ سب اجمی ہیں۔
یہ کام اللہ نے اجمیوں سے لیا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس سے چاہے دین کی کوئی خدمت لے لے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی اگر اللہ ہم سے دین کی کوئی خدمت لے لے۔ یہ آپ کی مساجد کو سنبھالنے والے، یہ ممبر و محراب کے وارث، یہ آپ کے مصلی امامت کے وارث، یہ سب اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور آپ جو نماز پڑھنے آئے ہیں۔ ہزاروں لوگ ہیں جو باہر پھرتے ہیں، جو ڈرامے اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے، یہ آپ کی اللہ کا فضل ہے۔ تو آج اس شخصیت کا میں اگلے چند منٹ میں، زیادہ نہیں بولوں گا، انشاءاللہ اگلے 20 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ بر صغیر پاک و ہند میں شروع میں محدثین آئے، چند ایک صحابہ کرام کی آمد کا ثبوت بھی ملتا ہے، تابعین کرام بھی آئے۔ ہماری جماعت کے ایک مایہ ناز مورخ اہل حدیث جن کو کہا جاتا ہے مولانا محمد اسحاق پٹی، انہوں نے اپنی کتاب میں فقہائے ہند شروع سے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو لشکران اسلام کے ساتھ ادھر آئے، دین پھیلایا، اللہ کے نبی کی احادیث ہم تک پہنچائیں، حدیث پڑھنے پڑھانے کا حلقہ قائم کیا۔ اس کے بعد 1000 شروع کا یہ دور ختم ہونے کے بعد جب اجمی خاندانوں کی آمد ہوئی اس طرف سے، افغانستان کی طرف سے، یہ اجمی خاندان سب سے پہلے عربوں کے بعد غزنوی آئے، اس کے بعد ممالک آئے، خاندان علامہ، غوری اور دیگر حضرات، لودھی آئے، آخر میں مغل آئے، مغلوں کے بعد انگریز آ گئے۔ ان سارے ادوار میں بدقسمتی سے زمانہ آگے بڑھ چکا تھا، یہ 3 اور 4 صدی ہجری کا زمانہ تھا۔ تو یہ احادیث کے پڑھنے پڑھانے کا کام پس پردہ چلا گیا۔ فقہائے اسلام، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جن میں ائمہ اربعہ بھی شامل ہے، ان کے شاگرد شامل ہیں، فقہائے دین تابعین کے دور سے تبع تابعین، انہوں نے مسلمانوں پر آسانی کرنے کے لیے احادیث سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں ان مسائل کو مدون کیا، یعنی فقہ کی کتابیں مارز وجود میں آئیں۔ زمانہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا، جمود طاری ہوا اور لوگوں نے محنت چھوڑ دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، ان فقہاء نے اپنے دور کے مزاج کے اعتبار سے جو مسائل ہم تک مدون کر کے پیش کیے تھے انہیں پہ اکتفا کیا جانے لگا۔ اس میں یہ بھی ہوا کہ ائمہ اربعہ کے دور میں تمام احادیث مدون نہیں کی گئی تھی۔ جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں وہ کوفہ میں رہتے تھے، جتنی احادیث وہاں پہنچی انہوں نے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسائل اخذ کیے اور ان کی تدوین کی، ایک فقہاء کا حلقہ قائم کیا، لیکن جاتے وقت کہہ گئے کہ جو حدیث سے مجھ تک نہیں پہنچی، میرے زمانے تک نہیں پہنچی، مسائل تو آئے، حدیث موجود نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں آ سکی، کوفہ میں نہیں پہنچ سکی، ہم نے اپنی رائے سے فتاویٰ دے دیے ہیں، لیکن میرے بعد اگر کوئی حدیث آ جائے اور وہ صحیح ہو، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، تو سمجھنا وہی میرا مذہب ہے۔ اسی لیے ان کے مایہ ناز شاگرد امام ابو یوسف جب حج کرنے گئے، وہاں ان کے امام مالک سے ملاقات ہوئی مکہ میں پہلے، اس کے بعد مدینہ ان کے ساتھ گئے، تو امام صاحب کے ساتھ جب علمی تبادلہ خیالات ہوا، 4 مسائل میں انہوں نے پہلی مجلس میں اپنے استاد محترم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مسلک چھوڑ دیا اور کہا کہ آج جناب محترم مالک صاحب آپ نے جو احادیث پیش کی ہیں، صحیح احادیث، میرے استاد کے 4 مسائل میں 4 آراء کے مخالف، اور ان کی ہمیں یہی نصیحت تھی کہ میرے بعد صحیح حدیث میرے قول کے مخالف آ جائے، میرے قول کو ایک نے کہا، امام شافعی نے کہا دیوار سے دے مارنا، امام صاحب نے فرمایا چھوڑ دینا، سمجھنا وہی میرا مذہب ہے۔ تو میں اپنے استاد، اپنے امام کی نصیحت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں آپ کی بات مانتا ہوں جو آپ حدیث کی بنیاد پہ مجھے بتا رہے ہیں، اور آج اگر میرے امام، میرے استاد ہوتے یہاں اس مجلس میں، وہ بھی آپ کی یہ 4 مسائل مان لیتے۔ تو ابن تیمیہ اس پہ تبصرہ کرتی ہیں کہ کیوں نہ مانتے، ان کا بھی مطمع نظر اللہ کے نبی کی احادیث کی خدمت تھی۔ یہ الگ بات ان کے زمانے میں ساری احادیث منظر عام پہ نہیں آئی،
تو کسر رہ گئی۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میری تقلید پہ جمے رہنا، کسی امام نے یہ نہیں کہا، لیکن بر صغیر میں اب میں آتا ہوں، 1000 سال یہ ائمہ اربعہ کی تقلید پہ جمود طاری رہا، بلکہ اس حد تک شدت اختیار کی گئی کہ حدیثیں پڑھائی نہیں جاتی تھی۔ قرآن جیت، اس کے بعد تفسیر کی کتب، گرامر کی کتب، عربی نحو صرف کی، اور پھر فقہ کی کتابیں۔ گویا جمود طاری تھا، 4 ہی راستے تھے، 4 ہی مسالک تھے کہ تم ان 4 مسالک سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یا مقلد بن جاؤ جناب امام ابو حنیفہ کے، یا مقلد بن جاؤ جناب امام شافعی کے، یا امام مالک کے، یا امام احمد بن حنبل کے، بس ختم۔ اور تقلید جامد، ایک امام کو پکڑ لیا تو ساری عمر اسی کو پکڑے رہنا ہے۔ ہندوستان کا ایک بہت بڑا عالم، نام نہیں لوں گا، انہوں نے ابن ماجہ کا عربی میں حاشیہ لکھا تو ایک مسئلے کی بحث میں لکھا کہ اس مسئلہ میں حدیث ساتھ دے رہی ہے امام شافعی کے موقف کا، وَلَكِنْ نَحْنُ مُقَلِّدُ ابی حنیفہ فَيَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُ امامنا، لیکن چونکہ ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، قطع نظر مان بھی گئے کہ حدیث امام شافعی کے موقف کی تائید کر رہی ہے، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں جناب امام ابو حنیفہ کی، تو ہم پر اپنے امام کی تقلید واجب ہے۔ یہ جو جمود تھا، اس جمود کے خلاف اس ساکن پانی میں پہلا پتھر پھینکا شاہ ولی اللہ نے۔ شاہ ولی اللہ جو دیگر تمام کی طرح مقلد تھے، حنفی المسلک تھے، وہ 1143 ہجری میں حرمین شریفین گئے اور وہاں کے علماء سے 2 سال رہ کے انہوں نے حدیث پڑھی، اور جب حدیث پڑھی تو ان کی آنکھیں کھلی، اور ان کے سامنے امام صاحب کا فتویٰ بھی تھا، قول بھی تھا، اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ تو واپس آ کے 1000 سال بعد بر صغیر میں شاہ ولی اللہ پہلا بندہ ہے جس نے اپنا مدرسہ دلی میں قائم کر کے حدیثیں پڑھنے پڑھانے کا کام شروع کر دیا۔ ان کی بڑی مخالفت کی گئی، ان کو قتل کٹ کرنے کی سازش تیار کی گئی۔ انہوں نے حنفی مسلک نہیں چھوڑا، یہ نہیں کہا کہ میں اہل حدیث ہو گیا ہوں، مسلک وہی برقرار رکھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ان کے دور میں کسی ہندوستان کے دور دراز گوشے سے ایک اہل حدیث عالم دین وہ دلی پہنچا۔ اسے کیا پتا تھا کہ دلی والے تو بڑے جامد مقلد ہیں۔ اس نے جامع مسجد دلی میں کہیں آمین کہہ دی یا رفع دین کر لیا۔ اب لوگوں نے اس کو پکڑ کے دھنائی شروع کی، اس نے اللہ کے واسطے دیے اور کہا کہ میں تو مسافر ہوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے رفع دین کے بارے میں، مجھے اپنے کسی بڑے عالم کے پاس لے چلو۔ تو لوگ ان کو شاہ ولی اللہ کے پاس لے آئے، یہ اپنی جگہ تھے اپنے مدرسے میں۔ تو شاہ صاحب نے لوگوں کو تو چلتا کیا، فسادیوں کو، ان کو اندر لے جا کے بٹھایا، کوئی زخم اگر آئے تھے تو مرہم پٹی کی، پانی پونی پلایا، اور کہا کہ دیکھیں یہ کیا کیا جائے، یہ جمود ہے، تعصب ہے، یہ تقلید عامہ ہے۔ تو ان عالم دین نے شاہ صاحب سے فرمایا کہ شاہ صاحب مجھے حیرت ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ رفع دین میری بات نے کیا تھا تو آپ نہیں کر رہے۔ کہتے ہیں کہ اگر میں آج رفع دین کرتا ہوتا تمہاری جان کون بچاتا؟ شاہ صاحب نے پہلا پتھر پھینکا۔ اپنی زندگی میں یہ کام تکمیل تک نہ پہنچا سکے، لیکن شروعات انہوں نے کر دی۔ آگے اللہ نے ان کو 4 فرزند عطا کیے تھے، شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی۔ حالات بڑے کڑے تھے، بڑی احتیاط سے چلنا پڑا، حکمت سے کام لینا پڑا۔ یہ اگر علماء یہاں بیٹھی ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کتنا تنگی کا وقت گزارا ہے خود پاکستان میں 30-40 سال پہلے تک۔ اہل حدیث مسجد چراغ لے کے ڈھونڈنی پڑتی تھی، اور لوگ ہمیں مارتے تھے، ہمارا کوئی بندہ ان کی مسجد میں اگر جا کے رفع دین کر لے یا آمین اونچی کہہ دے مسجد نفاق ہو جاتی تھی ان کے بقول۔ اتنی سختیاں صحیح ہیں۔ بہرحال ان چاروں بھائی دھیمے دھیمے انداز میں آگے بڑھتے رہے، حدیث کی تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ میرے نانا محترم حضرت حافظ عبداللہ بوٹی مالوی استاذ پنجاب تھے، انہوں نے کوئی 52 یا 50 دفعہ بخاری شریف پڑھائی ہے بڑے بڑے مدارس میں، جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں، مامو قادر کے مدرسہ میں، جامعہ محمدیہ اوکاڑا میں،
اور بڑے لوگ ان کے شاگرد ہیں، وہ کہا کرتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ حدیث کی کتابیں پڑھے اور وہ اہل حدیث نہ بنے۔ حدیث پڑھو گے تو اہل حدیث بننا پڑے گا، کیوں؟ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چلے، شاہ اسماعیل شہید جو شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے، شاہ صاحب فوت ہو گئے، شاہ عبدالعزیز ان کی مسند پہ بیٹھ گئے۔ شاہ اسماعیل نوجوان خون تھا، 25-26 سال کی عمر، اور مجاہدوں کے ساتھ ان کا تعلق ہو گیا، سکھوں کے خلاف جہاد کرنے کی ایک تنظیم بن گئی، سید احمد شہید بریلی والے، وہ نہیں یہ تو مجاہد تھے، جوان خون تھا۔ ایک دن اپنے تایا جی سے کہنے لگے کہ تایا ابا، بڑے ابا کہتے تھے، بڑے ابا میرا دل کرتا ہے کہ جامع مسجد دلی میں جا کے آج نماز پڑھوں اور زور سے آمین کہوں اور رفع دین بھی کروں۔ شاہ عبدالعزیز نہیں کرتے تھے، فرمایا کہ بیٹا جاؤ، حدیث میں تو ہے۔ تو جناب اس دن دلی میں ایک زلزلہ برپا ہوا، ولی اللہ خاندان ایک شان رکھتا تھا، ان کو زد و کوب تو نہ کر سکے، لیکن ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ایک بوڑھے عالم دین جنہوں نے شاہ عبدالعزیز سے کسی زمانے میں پڑھا تھا، سیاستہ پوری پڑھی تھی، وہ بھاگے بھاگے آئے، کہا استاد جی آپ کو نہیں پتا آج اسماعیل نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ اسماعیل نے آج زور سے آمین کہی ہے اور رفع دین کیا ہے۔ شاہ صاحب کہنے لگے تو اس کو سمجھایا ہوتا، تم تو عالم ہو۔ کہنے جی میرے سمجھنے سے وہ کہاں سمجھتے ہیں، وہ تو بڑا سمجھدار ہے، نوجوان پڑھا لکھا ہے۔ تو کہا تمہارے سمجھنے سے اگر سمجھتے نہیں تو اس کے ساتھ دلائل سے بات کرتے، دلائل پیش کرو کہ آمین نہیں کہنی چاہیے، اونچی آواز سے رفع دین نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بزرگ عالم دین ان کی باتیں نہ سمجھ سکتے، کہنے لگے حضور آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑا بے باک آدمی ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا عالم ہے، میرے دلائل کہاں اور وہ کہاں ماننے والا، آپ سمجھائیں۔ شاہ صاحب نے کہا چلو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اسماعیل واپس آتا ہے، میں اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر اس نے مجھے کہا کہ بڑے ابا آپ نے مجھے سیاستہ پڑھائی ہے اور سیاستہ کی تمام کتابوں میں رفع دین کی حدیث موجود ہے اور آپ نے حدیث پڑھاتے وقت کہا تھا کہ رفع دین کرنا سنت ہے، تو میں نے تو اسے یہ پڑھایا ہے، تو میں پھر اسے کیا جواب دوں گا؟ وہ تو مجھ سے یہ باتیں کرے گا۔ لیکن مولوی صاحب یہ برے عالم دین بات نہیں سمجھ رہے تھے، ان کی طرز نہیں سمجھ رہے تھے، انہوں نے پھر اصرار کیا۔ اب یہ شاہ عبدالعزیز جلال میں آ گئے، کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ تم نے مجھ سے سیاستہ پڑھی ہے کہ پوتھی پڑھی ہے؟ کہنا یہ تھا کہ سیاستہ میں یہ حدیثیں نہیں ہیں، ہوتا کیا ہے؟ الحمدللہ اہل حدیث مدارس میں جو یہاں طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں، 7 سالہ یا بعض مقامات پہ 8 سالہ درس نظامی کا کورس ہے، ہر سال پورا سال لگا کے تفصیل سے سیاستہ کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، پورا سال لگا کے۔ ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ 7 میں سے 6 سال فقہ تفسیر نحو صرف پڑھتے ہیں، آخری سال میں سیاستہ کا انہیں دورہ پڑ جاتا ہے، اس کا نام ہی دورہ رکھا ہے، دورہ حدیث۔ اب ہمارے صوفی عبداللہ صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ بھی مجاہد تھے، مامو کاجن کا مدرسہ انہوں نے بنایا جو بڑا ہمارا جماعت کا دوسرا بڑا مدرسہ ہے پورے پاکستان میں۔ یہ نوجوانی میں مجاہدین کے لیے چندہ اکٹھا کرتے کرتے پورے ہندوستان کا سفر کیا کرتے تھے، دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے، وہاں ان کے مایانہ شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کاشمیری ترمذی کا درس دے رہے تھے اور سینکڑوں طلبہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی بیٹھ گئے، نوجوان تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ روایت طالب علم پڑھتا ہے، قرات کرتا ہے، جیسا کہ مدارس میں نظام ہے کہ قرات کی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی طالب علم حدیث پڑھتا ہے، آگے پھر استاد صاحب تشریح کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بیٹھ کے دیکھا کہ طالب علم مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے روایت پڑھتے ہیں تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں آگے چلو یہ ان کی ہے۔ اچھا اگلی روایت پڑھی، انہوں نے 2-4 ترجمہ کیا، پھر اگلی روایت، آگے چلو یہ ان کی ہے۔ اب یہ تو مجاہد تھے، یہ جب بار بار انہوں نے یہ بات سنی آگے چلو یہ ان کی ہے، تو کہتے ہیں کہ جی کیا مطلب یہ ان کی ہے؟ وہاں درس میں ابھی بھی ان کے مدارس میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو نہ صرف اجازت ہوتی ہے بلکہ اعتراض کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بات استاد کی پسند نہیں تو بولو، ہم اجازت دیتے ہیں، میرے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو سب نے گھور کے دیکھا، انور شاہ صاحب سمجھ گیا کہ یہ بندہ انہی کا ہے، کوئی چیز ہے۔ کہنے لگے کہ کوئی جواب نہیں دیا، کہنے لگے تم کون ہو؟ کہنے لگے میں مجاہدین کا بندہ ہوں اور میری ڈیوٹی ہے چندہ اکٹھا کرنا، مجاہدین تک پہنچانا، انگریزوں کے خلاف مرکز اس طرف تھا تو میں اس طرف آیا ہوں، آپ کے مدرسے میں چلا آیا۔ شاہ صاحب نے کہا دیکھو برخوردار، یہاں بولنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، سننا پڑتا ہے، اور ہمیں تو آخری سال ہے، ہمیں تو دورہ پڑا ہوا ہے، ہم نے تو یہ ختم کرنی ہے 6 کتابیں، فقہ ہم نے پڑھا دی ہے، ساری فقہ ہم پڑھا دی ہے۔ 3-4 طلبہ کو کہا کہ اس کو پکڑ کے لے جاؤ، چھوڑنا نہیں ہے، اسٹیشن پہ جا کے ٹرین پہ سوار کرا کے ٹکٹ لے کے واپس آنا ہے، سوار کرا کے واپس آنا ہے۔ وہاں گئے تو ابھی دیر تھی ٹرین آنے میں، تو نماز کا ٹائم ہوا، صوفی صاحب نے کہا کہ چلو بچوں نماز پڑھتے ہیں پلیٹ فارم پہ۔ اب دیکھا کہ 4 جو طالب علم تھے ان میں سے 3 نے رفع دین کیا ہے، تو صوفی صاحب بڑے حیران ہو گئے کہ بچوں تم اہل حدیث ہو؟ جی حضرت ہم اہل حدیث ہیں۔ تو ادھر کیسے؟ کہیں کہ پھر کہاں جائیں، مدرسہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہاں صوفی صاحب نے پلیٹ فارم پہ دارالعلوم دیوبند قصبے کے پلیٹ فارم پہ عزم کیا یا نظر مانی کہ اللہ نے مجھے موقع دیا، میں اہل حدیثوں کے لیے ایک مدرسہ قائم کروں گا۔ تو پاکستان بننے کے بعد پھر مامون قادر کا مدرسہ، جہاں کوئی 1000 طلبہ اس وقت زیر تعلیم ہے، یہ ان کا فیضان ہے، بڑے مستجاب الدعوات۔ اب میں اپنے 10 منٹ کے لیے موضوع پہ یہ باتیں، بہت یہ لمبی چوڑی کتاب ہے جو آج کا ہمارا زمانہ آگے بڑھا۔ شاہ اسماعیل شہید اگر دلی میں رہتے تو اس کام کو جو ان کے دادا نے شروع کیا تھا، عمل بالحدیث، اہل حدیث کا نام اب نہیں پڑا، عمل بالحدیث، تحریک عمل بالحدیث، اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا دیتے، لیکن ان کی توجہ ہوگی سکھوں کے خلاف جہاد کی طرف۔ وہ چلے گئے کہ بڑا ظلم کر رہے تھے سکھ پنجاب میں اور یہ خیبر پختونخوا میں، وہ ادھر آ گئے۔ اب پیچھے رہ گئی مسند شاہ ولی اللہ کی۔ شاہ عبدالعزیز بھی فوت ہو چکے تھے، شاہ عبدالعزیز کا کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، اور ان کے بھائی بھی اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ ان کا نواسہ تھا شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی مسند شاہ اسحاق کے حوالے کر کے اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ ان شاہ اسحاق کے دور میں ایک بندہ، بہار انڈیا کا ایک صوبہ ہے، وہاں سے 1500، اور اس کا خاندان سادات کا خاندان ہے، اور حضرت حسین کی اولاد، پورا شجرہ نسب میرے پاس موجود ہے، یہ ان کی لائف پہ یہ کتاب ہے، ابھی میں نام لیتا ہوں۔ یہ لڑکا پٹنہ اور عظیم آباد بہار کا ایک ضلع ہے مونگیر، اس کا قصبہ سورج گڑھ کا ایک گاؤں بلتھوا نامی، سادات کا گاؤں، اب اس کا شجرہ نسب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ زین العابدین، آگے محمد باقر، آگے جعفر صادق، آگے موسیٰ کاظم، آگے موسیٰ رضا، سید محمد تقی یا نقی، آگے نقی۔ اگلا جو بندہ تھا وہ وہاں کی حالات کی تنگی دیکھ کے بر صغیر میں آباد ہوا، تو گویا یہ ان کے خاندان سے یہ لڑکا تھا۔ 15-16 سال کی عمر تک یہ کوئی اس کو شوق علم کا نہیں تھا۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ نے تقدیری فیصلے پہلے سے کیے ہوئے ہیں کہ کس سے میں نے کیا خدمت لینی ہے، اور جس سے کوئی خاص خدمت لینی ہوتی ہے اللہ اس کو پھر غیر مصروف، ہمارے لیے ہماری نظر سے غیر مصروف طریقے سے تیار کرتا ہے۔ اب اس لڑکے کی تیاری اس کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، یہ تو آخر میں پتا چلتا ہے۔ یہ 16 سال کی عمر تک اس زمانے کی جو گتکا، جو کبڈی، جو کشتی، تیراکی، تیر اندازی، یہ ساری گیموں میں پڑا رہا۔ ان گیموں میں پڑھ کے اس کا جسم بڑا مضبوط ہو گیا، جفاکش ہو گیا۔ 17ویں سال میں تھا کہ ایک برہمن ان کے والد سے سید جواد علی سے ملنے آیا، تو یہ لڑکا دیکھا کہ 15-16 سال کا، پوچھا کہ بیٹا تم کیا پڑھے ہوئے ہو؟ یہ تو کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں۔ کہا کچھ نہیں، چپ رہے۔ اس نے سمجھانا شروع کیا کہ تم مولوی ہو، اس زمانے میں مولوی کہا جاتا تھا پڑھے لکھے بندے کو، مولویوں کے خاندان کے ہو تو تم ان کے خاندان کو بٹا، اور پھر سادات کا خاندان، آل فاطمہ، آل حسین، تو پڑھو۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ اب اللہ کا تقدیری فیصلہ اس کا اگلا حصہ شروع ہوگا۔
اس نوجوان نے اپنے والد صاحب سے عرض کی، جو پڑھے لکھے تھے، کہ مجھے پڑھائیں۔ فارسی سے آغاز کیا، عربی کی کتابیں۔ اب ان کے والد صاحب کا علم اتنا ہی تھا، چھوٹا سا قصبہ، دور دراز کا صوبہ، آسام، بہار۔ اس نے اپنے گاؤں کے اپنے جیسے ایک نوجوان کو کہا کہ تمہیں بھی پڑھنے کا شوق ہے، مجھے بھی ہے، یہاں تو اب تعلیم کوئی ہمیں ملتا نہیں ہے، چلو دلی چلتے ہیں۔ دلی وہاں سے 400-500 کوس، یہ بات ہے 200 سال پہلے کی، کوئی ان کے پاس جیب خرچ نہیں ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، 6 سال کے عرصے میں پا پیادہ جس شہر میں جاتی ہیں، وہاں سے چل کے پٹنہ قریب کا شہر تھا، پٹنہ میں آگے وہاں پتہ کیا کہ کوئی مولوی حضرات ہیں، جو ملے اکا دکا ان سے کچھ کتابیں 6 مہینے رہ کے پڑھی۔ اسی پٹنہ میں اس نوجوان کی شاہ اسماعیل شہید سے بھی ملاقات ہوئی۔ شاہ اسماعیل شہید اپنی تنظیم کے سلسلے میں اور سید احمد کے ساتھ مجاہدین اکٹھے کرنے کی فکر میں ہندوستان بھر کا دورہ کیا تھا، تو یہاں 15 دن کا قیام تھا، ان کے پیچھے جمعہ پڑا اور ان کا بیان سن کے، اور انہوں نے جو جہاد والی باتیں کی، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت مجھے تعلیم کا شوق ہے دینی، میں ان کا دلی پہنچو، میرے تایا جی وہاں شاہ عبدالعزیز ہیں، ان کے پاس جا کے داخل ہو جاؤ۔ ان کے کہنے پہ یہ ویسے جا رہے تھے ادھر۔ بہرحال 6 سال ان کو لگے ہیں دلی پہنچنے میں، پوری تفصیل موجود ہے کہ کہاں کہاں، پھر وہاں کے مولویوں سے پڑھتے پڑھتے جب دلی پہنچے تو شاہ صاحب فوت ہو چکے تھے، ان کے تینوں بھائی بھی فوت ہو چکے تھے، شاہ اسحاق ان کے نواسے زندہ تھے۔ باقی اپنی تعلیم شاہ اسحاق سے انہوں نے مکمل کی، اور 16 سال کی عمر سے لے کے 40 برس کی عمر تک یہ پڑھتے رہے۔ اتنا پڑھا، اللہ نے شوق ڈال دیا۔ اللہ نے جب کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے، اس کو پھر وہ کام اس کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے، اس کو کسی پل چین نہیں آتا، کسی اور چیز بھی اس کا دل لگتا ہی نہیں ہے، وہ ہمہ تن اس میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو نوجوان ہے، یہ 16 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر تک یہ پڑھنے پڑھانے میں اتنی محنت کی۔ اب کافی ساتھیوں کو پتا ہوگا کہ فقہ حنفی کی ہدایہ ایک کتاب ہے، 2 جز ہیں، اتنے موٹے، 2 جز اتنے موٹے، دونوں جز زبانی یاد کیے، اتنی مہارت حاصل کی۔ فتاوی عالمگیری آپ میں سے اگر کسی نے دیکھی ہے، بہت ضخیم کتاب ہے فتاوی عالمگیری۔ 3 دفعہ انہوں نے اولی من اولی الی آخری ہی پڑھی، اور کہتے تھے مجھے اس کی اکثر باتیں زبانی یاد ہیں۔ اس کے بعد شاہ اسحاق سے سیاستہ ساری پڑھی، 13 سال لگا کے۔ یہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں میرے شاگرد، کے 1 سال میں بخاری شریف، 1 سال میں پچھلی کتاب مسلم شریف، 1 سال، 13 سال انہوں نے لگا کے سیاستہ پڑھی۔ شاہ اسحاق نے 1840 میں فیصلہ کیا کہ میں برصغیر چھوڑ رہا ہوں، انگریز غالب آ رہے تھے اور مسلمانوں کی بری حالت تھی۔ ویسے بھی علماء کے دل میں ہوتا ہے، میری بھی خواہش ہے، اللہ آپ دعا کریں کہ اللہ میری خواہش اگر آپ کی بھی ہے، آپ کی بھی، کہ ادھر لے جائے آخری سال ادھر۔ تو شاہ اسحاق کی اللہ نے دعا قبول کی، 1840 میں وہ ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے۔ اس کے بعد ان کی مسند جو ولی اللہ خاندان کی تھی، اس نوجوان کو وہاں بٹھلا دیا گیا۔ اگلے 70 سال اس اللہ کے بندے نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے، شروع کے 70 میں سے شروع کے 30 برس تمام علوم فنون، عربی، گرامر، نحو، صرف، یہ وہ، فقہ، تفسیر، آخری 40 برس صرف اور صرف سیاستہ پڑھائی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے بخاری شریف کتنی دفعہ پڑھائی ہوگی؟ کہنے لگے یاد نہیں، لیکن 200-300 دفعہ تو پڑھائی ہوگی، 200-300 دفعہ۔ ان کو 1864 میں، اب آپ پنڈی والے ہیں، میں بھی یہیں کا، اڈیالہ جیل میں 1.5 سال قید رکھا گیا۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ غدر ہوا تھا، جنگی آزادی جس کو ہم کہتے ہیں۔ انگریزوں نے قابو پانے کے بعد 1857، اس کے بعد 3-4 سال قابو پانے میں لگے رہے، اس کے بعد سزائیں دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ زیادہ تر مولوی حضرات، علماء کے خاندان، وہ اس تحریک آزادی کا حصہ تھے۔ مولانا، ان کا نام اب میں لیتا ہوں، سید نذیر حسین محدث دہلوی، ان کو بھی ان کے بارے میں مخبری ہوئی کہ یہ ان کا ساتھ انہوں نے بھی دیا، انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، یہ تو پڑھنے پڑھانے میں تھے، لیکن انگریزوں نے ان کو اڈیالہ جیل میں قید کیا۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں رہ کے بھی انہوں نے عطا اللہ نامی ایک بندہ ڈھونڈ لیا، اس کو کہا کہ بھائی میں عالم ہوں، مجھ سے پڑھو گے؟
وہ بھی اللہ کا بندہ تھا، پڑھنے کا شوق تھا، یہ مشیرہ کا تھا، اس کو 1.5 سال میں بخاری شریف پوری اور قرآن جلد حفظ کرا دیا اور ترجمہ پورے قرآن کا پڑھا دیا۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی نے 70 سال اور اس کتاب میں 75 سال لکھا ہوا ہے، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ہندوستان نہیں پورے عالم اسلام سے یہ بڑی مایہ ناز کتاب ہے، ان کی سوانے تھے۔ اس کتاب کے آخر میں عالم اسلام کے چیدہ ان افراد کے نام لکھے ہوئے ہیں جو ان سے پڑھنے کے لیے ان کی شہرت سن کے ایک مایہ ناز استاد ہے دلی میں، اور وہ بڑی تفصیل سے پڑھاتا ہے، اور پڑھاتا ہی نہیں ہے، عمل کر کے دکھلاتا ہے۔ شاہ صاحب نے جو پہلا پتھر مارا تھا، اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا سید نذیر حسین محدث دہلوی نے۔ ایک مثال دے کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ حاضرین میں جو حضرات درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں سارا یا کچھ، ہماری جماعت کے پورے پاکستان میں جتنے مدارس ہیں، ان مدارس کے جو شیوخ الحدیث ہیں، یعنی جن کے ذمہ بخاری شریف پڑھانا ہے، میں بھی انہیں میں شامل ہوں، تمام شیوخ الحدیث دور حاضر کے، سابقہ ادوار کے، پورے پنجاب نہیں، پورا پاکستان نہیں، تقریباً بر صغیر افغانستان کا 80% حصہ، ہم سب کے کسی کے 3 واسطوں سے، کسی کے 4 واسطوں سے، اور اگر کوئی زیادہ بوڑھا ہے اور زندہ ہے اس کے 2 واسطوں سے یہ سند پہنچتی ہے سید نذیر حسین محدث دہلوی تک۔ ہم سب کے وہ استاد ہیں، ان کی دین کے سلسلے میں جو خدمات ہیں اس کتاب میں ایک چند مثالیں تو پیش کی گئی ہیں، احاطہ نہیں یہ صاحب کتاب بھی کر سکا۔ نہ صرف میں ان کی ایک جھلکی پیش کرتا ہوں اس اللہ کے بندے کی جو بلا مبالغہ اللہ کا ولی تھا، اور آخری جس بات پہ میں آج کا بیان ختم کروں گا وہ ایک بہت بڑی بات ہوگی، بس تھوڑا سا انتظار کریں۔ اس اللہ کے بندے کے معمولات میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ معمولات کیا تھے جو 75 سال جاری رہے۔ رات کے 1 بجے یہ بیدار ہو جاتے تھے، سوتے تھے رات کے 11 بجے، گویا صرف 2 گھنٹے، کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 2 گھنٹے، دن کو آدھا گھنٹہ قیلولہ کرتے تھے، 2.5 گھنٹے 24 گھنٹوں میں یہ سوتے تھے، رات کے 1 بجے اٹھ کے اگلے 2.5 گھنٹے یہ تہجد پڑھتے۔ اس کے بعد اذان ابھی نہیں ہوئی فجر کی، یہ اپنے ساتھ ہی مدرسہ تھا مسجد اورنگ آبادی جو دلی کا ریلوے اسٹیشن میں بعد میں آ گئی، مسمار کر کے پورے محلے کو ریلوے اسٹیشن کی توسیع کر دی گئی، گویا دلی کے ریلوے اسٹیشن کے مقام پہ تھی یہ مسجد۔ وہاں پہنچ کے ابھی اذان میں آدھا گھنٹہ ہے، یہ صحن مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان پہ گریہ طاری ہو جاتا، اور یہ حسان بن ثابت کے اور حافظ شیرازی کے، سعدی شیرازی کے اور اردو کے بعد شعراء کا کلام پڑھا کرتے آدھا گھنٹہ اپنی لے میں، اور روتے رہتے۔ اذان کے بعد نماز ہوتی، انہوں نے قاری صاحب ایک رکھے ہوئے تھے اس کے پیچھے، اور اپنا بیٹا تھا پہلے وہ فوت ہو گیا تو ایک قاری صاحب رکھ لیے۔ نماز کے بعد قاری صاحب کی ذمہ داری تھی کہ ایک رکوع تلاوت کرے، اس رکوع کا ترجمہ بھی قاری صاحب کرتے تھے، اور مختصر شان نزول بھی بیان کرتے تھے۔ اگلا پھر 1 گھنٹہ حضرت میاں نذیر حسین صاحب درس دیتے تھے، یہ ان کا سال بھر کا معمول تھا۔ اس درس میں مدرسہ کے طالب علم اور ہر ایک کے سامنے ترجمہ والا قرآن مجید کھلا ہوا ہے۔ اہالیان محلہ اس زمانے میں شوق زیادہ تھا، دیگر محلوں کے لوگ بھی آ جاتے، سینکڑوں لوگ ہوتے۔ یہ ان کا معمول عمر بھر، میں معمولات کے بتا رہا ہوں۔ اس درس کے ختم ہونے کے بعد بخاری شریف پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا جو دن کے 11 بجے تک جاری رہتا۔ 11 بجے یہ اٹھ کے 1 گھنٹہ کے لیے اپنے گھر جاتے، 12 بجے واپس آ کے نماز ظہر اول وقت میں پڑھی جاتی تھی، ان کے مسجد میں بڑا ٹائم لگا کے نماز ظہر کے بعد درس و تدریس کا، سیاست کا کی دیگر کتابوں کا یا تفسیر یا اور کتابیں، وہ سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا جاتا نماز عصر تک۔ نماز عصر کے بعد یہ گھر چلے جاتے 1 گھنٹے کے لیے، اور وہاں جو ان کے پاس سوالات آئے ہوتے فتاوا، ان کا جواب لکھتے اور دوبارہ آ جاتے۔ ابھی مغرب میں 1 گھنٹہ باقی ہے، اس وقت میں کوئی اور کتابیں، کوئی اور سلسلے، درس و تدریس دوبارہ، مغرب کے بعد عشاء تک دوبارہ۔ یہ ان کا زندگی بھر 75 سال یا 70 سال معمول رہا ہے۔
اب جو میں نے بات کی اور آخری بات یہ کرنے والا ہوں، ان کی تاریخ پیدائش پہ غور کریں۔ 1222 ہجری، اگلے 40 سال تک یہ پڑھتے پڑھاتے رہے، خوب مہارت حاصل کی، ہر فن مولا، تمام جو علوم و فنون ہیں دین سے متعلقہ لوازمات سمیت، ان کے اتنے ماہر ہوئے کہ آپ کبھی اس کتاب کو چلے نہیں ملتی نہیں ہے، گوگل میں موجود ہے، نکال کے پڑھیں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں یہ کتاب پڑھیں، ایمان تازہ ہوگا۔ تو اگلے 40 سال، اب 1222 سے 40 سال آگے چلے جائیں، 1262 ہو گیا، 30 برس یہ نحو، صرف، گرامر، ترجمہ، تفسیر، فقہ، مما حدیث، یہ پڑھتے پڑھاتے رہے، آگے چلتے جائیں۔ اس کے بعد باقی ماندہ زندگی انہوں نے صرف سیاستہ کے لیے وقف کر دی۔ اس دوران ان سے ہندوستان نہیں، عالم اسلام کے گوشے گوشے سے لوگ پڑھنے آئے، اور ہندوستان کے جو لوگ آتے تھے ان کو فارغ کرتے وقت ان سے عہد لیتے تھے کہ اپنے علاقے میں جا کے مدرسہ بنانا ہے۔ ان کے سینکڑوں شاگردوں نے مدارس بنائے، اپنی اپنی جگہ پہ مدارس بنائے۔ اب جب اللہ نے ان سے یہ سارا کام لے لیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں ان کے شاگرد، اور ان میں سے سینکڑوں نے اپنے اپنے علاقے میں جا کے مدارس قائم کیے، اور طلبہ کسی مدرسے میں 20، کسی میں 30، عمل بالحدیث کا سلسلہ غلغلہ شروع ہوا۔ جو اہل حدیث پہلا عملاً، یہ اعتقاداً، عملاً نہیں اعتقاداً، شاہ ولی اللہ ہے پہلا اہل حدیث، عملاً پہلا حدیث دلی کا، باقی اہل حدیث موجود تھے خال خال، لیکن جمود طاری تھا، اور دلی میں بڑا یہ جبر تھا، شاہی جبر تھا، نہیں کسی کو رفع دین کرنے دیتے تھے۔ عبداللہ غزنوی افغانستان سے نکالے گئے رفع دین کرنے کے جرم میں، اپنے پورے خاندان سمیت ادھر آ کے عبداللہ غزنوی سیدھے دلی پہنچے حضرت سید نذیر حسین سے حدیث پڑھنے کے لیے۔ تو یہ کام اللہ نے جب ان سے لیا ہے، اور یہ چراغ سے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ جب یہ قافلہ بن گیا اس وقت یہ 13ویں صدی قریب الاختتام تھی، ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک کی حدیث ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا۔ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر، اب سرے سے یا تو اختتام مراد ہے یا صدی کا آغاز مراد ہے، کوئی ایسا آدمی بھیجے گا ہر 100 سال کے اختتام پہ اور نئی صدی کے شروع پہ، کہ جس کے ہاتھوں دین تر و تازہ ہو جائے گا۔ اب انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں مجدد ہوں، کبھی نہیں کیا، یہ تو بڑے مرنجا مرنج، ان کو انگریزوں نے خود ہی شمس العلماء کا خطاب دے دیا، تو کمشنر دلی وہ خطاب لے کے، خلط لے کے، ان کو 1 منٹ پہلے تک نہیں پتا، اچانک وفد آیا ان کی مسجد میں کہ آپ کو خطاب ملا ہے جی، ملکہ جو اس زمانے میں تھی اس کی طرف سے، وائسرائے ہند کی طرف سے۔ تو کہا بھائی سارا دلی مجھے میاں جی کہتا ہے، جو ولی اللہ خاندان کا لقب تھا، میں نے چونکہ ان کی مسجد سنبھالی ہے، مجھے سارا دلی میاں جی کہتا ہے، میں اسی میں خوش ہوں، لیکن چلو آپ کہتے ہو تو قبول کر لیتے ہیں، حکم حاکم ہے۔ تو انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ 2 افراد نے ان کے زمانے کے وہ تھے، ایک ہماری جماعت کا، ایک حنفی بھائیوں کی جماعت کا، ان دونوں نے دعویٰ کیا کہ شاید میں مجدد ہوں، لیکن کام دیکھا جائے تو 80% علماء کی جو سند ہے حدیث میں وہ پہنچتی ہے سید نذیر حسین تک۔ جتنے پاکستان کے، ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے، اور باقی تو عالم عرب ہے، پھر افغانستان ہے، پھر بخارا سمرقند ہے، چین سے لوگ پڑھنے آئے، تبت سے آئے، وہ ان کی بات نہیں ہم کر رہے، اپنے ملک کی میں بات کروں، تمام شیوخ الحدیث کا دادا استاد، میرا بھی، ان سب کا بھی، حضرت مولانا استاد الاساتذہ محمد عبداللہ چتری، جن کا 3-4 سال پہلے انتقال ہوا، انہوں نے 52 دفعہ بخاری شریف پڑھائی۔ مولانا عبدالعزیز الوی جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث، انہوں نے بھی کم و بیش 52 یا 53 دفعہ، 80 سال کی عمر میں فوت ہوئے دونوں بزرگ۔ اور یہ دونوں شاگرد، یہ حافظ محمد گوندلوی ہمارے استاد پنجاب، وہ شاگرد حافظ عبد المنان وزیر آبادی کے، حافظ عبد المنان وزیر آبادی اندھے دلی پہنچ کے میاں صاحب سے پڑھ کے آئے، آگے پورے پنجاب کو پڑھایا۔ تو کہنا یہ ہے کہ تمام ہمارے اساتذہ کی حدیث پڑھانے والوں کی سند پہنچتی ہے سید نذیر حسین تک، ان کی بدولت
آپ نوجوان ہو، ظاہر ہے کہ میں بڑا ہوں آپ سے، جو ہم بڑے بیٹھے ہوئے 40 سال پہلے 45 سال پہلے اہل حدیثوں کی اتنی مجلسیں نہیں ہوا کرتی تھی. ہمارا عقیدہ، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یہ حدیث کی کتاب ہے، آؤ حدیث کی کتاب سے فیصلہ کراتے ہیں. چھوڑو کسی امام کی، امام جب نہیں تھے، دین تو اس وقت بھی تھا، امام تو بعد میں آئے ہیں. ائمہ سب ائمہ اربعہ ہوں یا دیگر امام ہوں، سب قابل احترام ہیں. ابن تیمیہ شیخ الاسلام جب بھی کسی امام کا نام لیتے ہیں اپنے فتاوی ابن تیمیہ میں ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں. بیشتر مقامات پہ، زیادہ تر رحمت اللہ علیہ، بیشتر اور کئی مقامات پہ رضی اللہ عنہ. ابو حنیفہ کے ساتھ، شافعی کے ساتھ، مالک، ہم تو ان کا اتنا احترام کرتے ہیں. ان کی بات کو ہم نے مانا ہے. تمام اماموں نے کہا تھا کہ میرے قول کے مقابلے میں حدیث آ جائے، میرے قول کو شافعی نے کہا دیوار پہ دے مارنا، ابو حنیفہ نے کہا کہ میرے قول کو چھوڑ دینا، مالک نے بھی یہی بات کہی. امام احمد تو تھے ہی محدث. ہم ہیں ائمہ اربعہ کی صحیح امین، صحیح وارث. جب یہ نہیں تھے تو دین تو اس وقت بھی تھا. امام احمد یہی فرمایا کرتے تھے دین کو وہاں سے اخذ کرو جہاں سے ان ائمہ نے اخذ کیا ہے. بات یہ ہے کہ عام لوگوں کو، جو عام طبقہ ہے، جو دکاندار ہیں، وہ تو کسی نہ کسی عالم سے پوچھیں گے، لیکن پوچھنے میں فرق ہے. ایک ہے پوچھنا کہ میں ایک عالم کو خاص کر لوں کہ میں نے تو ہمیشہ ان سے پوچھنا ہے اور اسے دلیل نہیں پوچھنی، جو یہ بات کہے گا میں نے تسلیم کر دینی ہے. اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا بندہ آ کے مجھے حدیث پیش کر دے، میں نے اس کی بات نہیں ماننی، یہ تقلید جامد ہے. تو ہمارے سید نذیر حسین نے، ان سے پہلے شاہ اسماعیل نے، ان سے پہلے شاہ ولی اللہ نے اس تقلید جامد کا پردہ یہ پھاڑا ہے. اور سید نذیر حسین کو اللہ نے عمر دی. اب میں بات کرتا ہوں شروع والی کہ 16 سال تک وہ خوب انہوں نے کبڈی کشتی اپنے جسم کو، کیونکہ اللہ نے ان سے خدمت لینی تھی. 100 سال کی ان کی عمر ہوئی ہے اور سوائے آخری 6 مہینے کے بیمار نہیں ہوئے. اللہ نے کام جو لینا تھا، اور جب یہ بیمار ہوئے ہیں، پڑھانا چھوڑ دیا، آخری 7 مہینے یا 9 مہینے شاید لکھا ہوا ہے. اس زمانے میں اپنی بیٹی کے گھر میں صاحب فراش تھے اور تڑپتے تھے کہ مجھے میری مسجد یاد آتی ہے، کوئی مجھے لے چلو، لیکن جانے کی ہمت نہیں تھی. اور اس زمانے میں کہا کرتے تھے، اور ساری غشی تاری ہوتی تھی، ساری رات واز کرتے رہتے تھے. غشی تاری ہے وضاحت، لیکن وہاں سنا جاتا تھا. ان کی نواسیاں، وہ نواسا نہیں تھا، نواسیاں کہتی ہیں کہ نانا جی اور بڑے صحیح بولتے تھے، ہم جب آ کے پاس بیٹھتی تو ہمیں اٹھا دیتے، جاؤ 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 ادھر بڑا رش ہے، مکان تمہارا بھرا ہوا ہے. کس سے؟ انہوں نے خود بتا دیا کہ جنوں سے. میرے شاگرد بھی ہزاروں جن ہیں اور میرا آخری وقت ہے. ان کو پتہ لگ گیا کہ 100 سال کے ہو چکے ہیں. وہ مجھ سے ملنے آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور مجھے کہتے ہیں کہ واز کریں میاں صاحب، واز کریں. میں ان کو واز کرتا رہتا ہوں. یہ تھے ہمارے میاں صاحب. میری بساط کیا کہ میں ان کے لیے دعا کروں، ماں سوائے اس کے کہ قیامت کا دن ہو اور میں ان کی قدموں کی خاک بن جاؤں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ساری عمر ملازمت نہیں کی. بھوپال کی ملکہ نے دلی آ کے ان کو پیشکش کی کہ آپ چلے ہمارے قاضی القضات بن جائے بھوپال میں. کہا میرے مدرسے کی یہ جو یتیم طلبہ آتے ہیں، یہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی اندھے تھے، اور چونکہ ان کا مدرسہ اسٹیشن کے ساتھ تھا، ان کی عادت تھی کہ کسی ٹرین کے جو پنجاب سے یا دور دراز سے آتی، اس کے آنے کے وقت میں اسٹیشن پہنچ جاتے اور دیکھتے رہتے کہ کوئی شکل سے طالب علم نظر آتا ہے. یہ حافظ عبد المنان اندھا آدمی یہ اترا. شکل سے پہچان گئے کہ یہ اندھا ہے، اکیلا ہے اور بستر اٹھایا ہوا ہے، لوٹا اٹھایا ہوا ہے، یقیناً پڑھنے آیا ہوگا. تو کہا بھائی، اردو بولتے تھے، بھائی ادھر جانا ہے. انہوں نے میاں نذیر حسین کے مدرسے کا نام لیا. اس کا سامان کندھے پہ اٹھا کے اپنے مدرسے لے آئے. وہ سمجھے کلی ہے کوئی. وہاں پہنچ کے وہ جیب میں کوئی اس زمانے کا جو سکہ دینے کے لیے، تو کہا رہنے دو. بعد میں کسی نے بتایا یہ تو میاں صاحب تھے. اس قسم کے سینکڑوں واقعات. تو ان کی میں کیا بات کروں، کہاں تک میں بیان کروں، کہاں تک آپ سنیں. یقین جانیں اگر ایسا بندہ اللہ کا ولی نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.